بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کسی جگہ بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کی حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ہوا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی چیز کو کچل دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے اس عالم کو تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر کھڑا کیا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی مارے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا گیا تو وہ اپنی پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے عین اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ ایمان کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسا دوبارہ واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ جیسے ہی اس کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو وکیل کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہی ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور وکیل کے سر پر آ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ جب اسے تختہ دار پر لٹکایا گیا تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی تو کہنے لگا، عالم کو نہ تو خدا نے بچایا ہے اور نہ وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ سے بنتی ہے، جس سے رسا پوری طرح کھلتا نہیں اور پتھر پوری طرح نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر رسے کو غور سے دیکھا گیا تو واقعی وہاں گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب گانٹھ کھول کر رسا آزاد کیا تو وہ اپنی پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا سر کچل گیا۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ شکریہ۔